السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اسپیشلی ینگ یوتھ کے لیے۔ تو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نامحرم۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ یوتھ جا رہی ہے، یہ جو جنریشن ہے، محرم نامحرم میں کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ ہماری جنریشن نیکسٹ اس طرح کی آ رہی ہے اور ہے بھی کہ وہ بالکل ڈفرینس نہیں کرتی کہ کون آپ کا محرم ہے اور کون آپ کا نامحرم ہے۔ تو دیکھیں، نامحرم اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ نامحرم اس وجہ سے کہا جاتا ہے، پہلے تو دیکھیں جو نامحرم ہے اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، محرم کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ محرم رشتے آپ کے پاس 14 رشتے ہوتے ہیں، جن میں والدین، ماں باپ، چچا، آپ کی ماموں مامی، آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، یہ سارے آپ کے محرم ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے نامحرم ہیں وہ آپ کے کوئی بھی کزن، کوئی دور کے نزدیک کے کزن، چچا چاچی کے بیٹے بیٹیاں، پھپھا پھوپھی کی بیٹے بیٹیاں جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے نامحرم ہیں، ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نامحرم کے ساتھ اپنا کزن سمجھ کے یا اپنا منہ بولا بھائی سمجھ کے آپ ان کے ساتھ اتنی فری ہو جائیں کہ آپ کو ان کے ساتھ ایک ریلیشن ڈیولپ ہو جائے۔ اینڈ ایز یو نو اباؤٹ دس کہ جب ایک لڑکے کا دوسری لڑکی کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے تو بہت ساری معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں جو کہ ان کے اندر جنم لیتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو سب سے یہ آج کل ان ہے بہت زیادہ، وہ یہی ہے کہ کوئی بھی بچی، کوئی بھی بچہ نامحرم کو نہیں سمجھ پا رہا۔ دیکھیں، جب ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں جب تنہائی میں ہوں تو وہ دونوں یاد رکھیں اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ساتھ تیسرا بندہ شیطان ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نحل کی آیت نمبر 34 میں فرمایا گیا ہے کہ جب دو انسان، ایک مرد اور ایک عورت اکٹھے بیٹھے ہوں تو وہ دونوں اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور ایز یوزول آپ کو پتہ ہے کہ جس جگہ پر شیطان ہو وہاں پر کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے، وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈڈ ہیں۔ اور دیکھیں، قرآن پاک میں بھی نامحرم سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اتنا فری ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی انسان کے ساتھ۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 42 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب بھی عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو شیطان ان کی طاق میں بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان جب طاق میں بیٹھ رہا ہے، شیطان آپ کو ورگلائے گا، آپ کی نظروں کو ورگلائے گا، اور جو چیز آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ کی جو نظریں ہوتی ہیں ان کا سیدھا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یعنی جو ہمارے پاس آنکھیں ہوتی ہیں وہ روح کی کھڑکیاں کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ راستے میں اکیلی جا بھی رہی ہیں، آپ اچھے طریقے سے چادر لٹکا کر، نظریں جھکا کر چلیں۔ شیطان آپ کو ہر طرف سے وار کرے گا، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آپ نے خود کو پروٹیکٹ رکھنا ہے۔ اور وہ آپ کو کس صورت میں آپ کو ورگلا رہا ہوگا؟ ایک نامحرم کی صورت میں ورگلا رہا ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ ایک مرد کی ویکنس پوائنٹ کیا ہوتا ہے، اس کا ویک پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت کیا ہوتا ہے؟ ایک مرد کا ویکنس پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو ہمیں وہ پوائنٹ کسی بھی صورت پر بلی نہیں چڑھانی ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ قرآن کو سامنے رکھیں، حدیث کو سامنے رکھیں، اور دیکھیں کہ کیا ہمارا قرآن ہمیں یہ ترغیب دے رہا ہے کہ ہم نامحرم کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اس کے ساتھ باتیں کریں، کلبز میں جائیں؟ نہیں، ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا قرآن ہمیں نامحرم سے نرمی سے گفتگو کرنے کو بھی منع کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے دور رہیے اور جتنا ہو سکے خود کو اس سے بچائیے۔ قرآن پاک میں یہ بھی بیان فرمایا گیا سورہ احزاب میں ہی کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ اس طرح گفتگو، نرمی سے گفتگو نہ کرو کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی امید پیدا ہو جائے۔ یو نو اباؤٹ امید، کہ میں کس بارے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح کے ریلیشن سے بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اپنی بہنوں کو ترغیب کریں، اپنی کزنز کو ترغیب کریں، تاکہ آپ کے سمیت ہر بچے اس شر سے محفوظ رہ سکے۔ تو آج کا ٹاپک بالکل جو ہے وہ امپورٹنٹ ٹاپک تھا میری نظر سے، آپ سب کی نظر سے بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا، بیکاز یہ بہت زیادہ جو ہماری جنریشن ہے اس میں بہت زیادہ ان ہے۔ تو کائنڈلی خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر۔